کٹہرے میں. اور کل ایک اور ہم نے مذاق دیکھا, ہاں بلکہ آج ہی دیکھا ہم نے, ایک وزیر اعظم 40 سال بعد اس کو انصاف شاید ملنے جا رہا ہو, ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا. وہ 12 سال کے بعد کیس نکلی جو پریزیڈنشیل ریفرنس ہے, جنوری میں چلی گئی. دوسرے وزیر اعظم صاحب کو اس طرح دھڑا دھڑ بیلیں مل رہی ہیں, اور وہ بالکل صاف ستھرے ہو کر وہ جو ہے ماشاءاللہ اپنا چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بننے کا خواب دیکھ رہے ہیں. اور ایک تیسرے وزیر اعظم ہیں جو اس وقت آپ کے سامنے پٹیالہ جیل میں ماشاءاللہ کیس بھگت رہے ہیں, 4 مہینے سے یہاں پابا سلاسل ہے. یہ جانے کب ہمارے ملک میں یہ فضا ختم ہوگا؟ ہم ریاست کو چلنے بھی دیں گے, ملک کو چلنے بھی دیں گے کہ نہیں؟ ہم یہی کیا حال اور حشر کرتے رہیں گے؟ بھٹو اس ملک کا ہی نہیں ہے, دنیا کے ایک عظیم سیاستدانوں میں اور عظیم اسٹیٹس مین میں, جس نے پاکستان کو, جس نے ایٹم بام دیا, جس نے ہمارے دفاع کو سیسا پلائی دیوار بنا دیا, جس نے 1973 کا آئین دے کر ہمارا ایک عمرانی ایسا معاہدہ کیا جو پاکستان کی ایک خوشحالی کا دامن بن سکتا تھا, لیکن ہم نے اسے پھانسی دے کر ماشاءاللہ اس کو اڑا دیا. اور اب ایک ایسا جو ہے وزیر اعظم ہے جس نے ایبسلیوٹلی نو کہا اڈے امریکہ کو دینے پر, اور اس کے بعد بھی اسے بھی ڈونلڈ لو کے ہاتھوں میں ہم نے, ڈونلڈ لو نے ایک جو پیغام خیر سے بھیجا تھا ہمارے اسد منیر کو, وہ کوئی عمران خان کو تو نہیں دیا تھا, وہ دینے والوں کو دیا تھا کہ اس کو چلتا کرو عمران خان کو, تب تمہیں امریکہ معاف کرے گا. اور انہوں نے چلتا کیا عمران خان, آپ نے دیکھ لیا ڈونلڈ لو کا حکم, ظاہر ہے وہ سپر پاور کا حکم متصور کیا, بھٹو کا, ہینری کسنگر کا حکم جو ہے تھا کہ ایٹم بام بنانا بند کرو ورنہ عبرت کا نشان بنائیں, ہم نے اس کو بھی پھانسی لگا کے لہب میں اتار دیا. اور اسی طرح آپ عمران خان کو کیا ہوا ہے. ایسے ہماری ضرورت ہے, غلامی ہمارا وقت تو گیا ہی نہیں ہے ہمارے سر. اور آج جو تھا کارروائی یہاں, میں نے یہ سب عرض کیا انہیں کہ دیکھیں بس کر دیں, ایک لمٹ ہوتی ہے, آپ ملک کو چلنے میں خدا رہا. توشے خانے میں سارے وزیر اعظم اور سارے صدور سابقہ ان کا ذرا ریکارڈ دکھوا دیں. ایک مربجہ قانون چل رہا ہے, ایک ضابطہ ہے, ایک ذائچہ ہے, اس کے رولز کے مطابق یہ ہے کہ جو بھی تحفہ ملتا ہے سربراہ مملکت کو یا سربراہ ریاست کو, وہ آ کے وہ ان کا پرنسپل سیکرٹری لیتا ہے, اس کے پاس نہیں ہوتا, وہ خود اٹھائے پھرلا ہوتا ہے. وہ پرنسپل سیکرٹری جو ہوتا ہے یا ملٹری سیکرٹری ہے, وہ توشہ خانہ میں ڈپازٹ کرتا ہے. توشہ خانہ کا ایک پورا قانون اور نظام ہے, اس میں اپریزر جو ہے اس کی اسیسمنٹ کرتے ہیں, ایویلویٹ کرتے ہیں, قیمت لگواتے ہیں, اس کی قیمت لگوانے کے بعد آفر کرتے ہیں کہ جناب وزیر اعظم صاحب یا صدر صاحب بتائیے گا کیا آپ کو اس میں سے کوئی چیز پسند ہے تو اتنی قیمت دیجیے گا, قانون کے مطابق تو آپ رکھ سکتے ہیں. کوئی رکھتا ہے کوئی نہیں رکھتا ہے. مجھے بھی کہا گیا یہ کار جو ہے یہ آپ رکھ سکتے ہیں اتنے پیسے دے کے. میں نے کہا یار اس سے بہتر کار میرے اپنے گھر میں کھڑی ہوئی ہے, مگر نہ میں بھی آج بشیر کے پاس جو ہے اس کو بیٹھ رہا ہوں, میں نے نہیں لی. تو باہر کے اگر رکھ دی انہوں نے تو نواز شریف نے گاڑی لی ہے. نواز شریف تو ماشاء اللہ کیونکہ اس وقت وہ بہت جہیتے ہیں, کسی کی آنکھوں کا تارا ہے, تو وہ تو ان کے خلاف چل نہیں سکتا ہے. محترم آصف علی زرداری صاحب نے لی, محترم یوسف رضا گیلانی نے لی, محترم یعنی آپ پرویز مشرف نے لی, ضیاء الحق نے لی, جس کو نام دے لیں سبھی نے جو ہے. اب اگر آپ نے اعظم خان کو گرفتار کر کے اس کو جیلوں میں رکھ کے اور اس کے بعد اس سے کوئی بیان لے لیا ہے, تو اعظم خان اگر یہ کہے کہ جی یہ انہوں نے لیا ہے یا بیگم صاحب نے کوئی اس میں سے زیور پسند کر کے لے لی ہے, تو بھائی اس کا آپ کے پاس ریکارڈ موجود ہے. ایویلیویشن, اگر آپ ایویلیویشن کہتے ہیں کمی بیشی ہے تو اس میں کہہ دیجئے گا کہ اتنا کم ہے, آپ دے دیجئے گا. اس میں کیس کہاں سے بنتا ہے؟ تو اس کیس کو میں نے سے حاصل بحث کیا اور ابھی وہ پروسیکیوٹر جواب دے رہے تھے. سر توشہ خانہ کی کیس کی سماعت ابھی جاری ہے یا رک گئی؟ اس وقت جب میں آیا ہوں چودھری صاحب کی طرف طبیعت ٹھیک نہیں تھی, میں ان کو لے کر آیا تھا, میں لے کے جا رہا ہوں, تو انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گا. باقی کیس ہے, مطلب کیس کی سماعت ابھی جاری ہے. اس وقت جب میں آیا تھا ابھی شاید اس نے کہا 10 منٹ مجھے اور چاہیے پروسیکیوٹر. تو یہ پوزیشن ہے, کوئی سوال ہے تو بتائیں. سب نے گردشیں کر رہی تھی کہ آپ اور اعتلاف صاحب کے لیے شمولیت کریں گے, اعلان کریں گے, اس حوالے سے کیا کہیں گے؟
एतजाज की जो दुर्गत बनाई है पीपल्स पार्टी वालों ने, आपने सुन ही लिया है एतजाज यहाँ कल जरदारी साहब का भी एक बयान आया। हाँ, वो मेरे बारे में भी था। ठीक है, अगर आपको हम नापसंदीदा हैं इस वक्त एतजाज आसिम को, तो आपने मना कर दिया भुट्टो के केस में आप मत जाइएगा, हालांकि खुद उन्होंने मुकर्रर किया हुआ था। मैं इससे पहले कि वो मना करें, मैं आज बड़े इज्जत और एहतराम से, जिसको मैं बहन मानता था, सगी बहनों से ज़्यादा, जो मेरे घर ठहरा करती थी और मेरी कायद भी थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल का केस मैं कर रहा हूँ, जो मोहतरमा आसिफ अली जरदारी साहब उसके पेरेंट हैं, आपको पता है ये पिंडी हाई कोर्ट में चल रहा है, वो मैं आज सारी फाइलें निकाल के तो एक मोहब्बतनामा लिख भी दूँगा कि इसकी ऐसी कैफियत में मैं अब अपने आप को वो पीपल पार्टी से अलग करें। नहीं, मैं ये मुनासिब नहीं समझता कि ये मैं करूँ, मैं आपको वापस भेजूँ, तो वो कर रहे हैं, तो बाकी ठीक है, मैं अब आज़ाद हूँ और इंशाअल्लाह। सर एक आखिरी सवाल जवाब दे दें कि कल इलेक्शन कमीशन जो है वो शेड्यूल अनाउंस करने जा रहा है, तो क्या पीटीआई अपना पल्ला वापस बचा सकेगी या नहीं? बल्ले के बगैर इलेक्शन नहीं, ये आपको लिख के लगे, और बल्ला इस तरह से चलेगा कि इनके होश उड़ जाएगा, इनकी ज़मानतें जब्त होंगी, ये जो चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनने का ख्वाब देख रहे हैं, ये ख्वाब चकनाचूर होगा, और आवाम के अंदर जो गम व गुस्सा है, मत इनके फैज़ व फज़ल को पुकारें और ललकारें, ये अपना जो है वोट का हक इस्तेमाल करते हुए आप देखेंगे 80-90% जो है वो पीटीआई का इलेक्शन बैलेट निकलेगा, जो मर्जी कर लें, ये पीटीआई को 2/3 लेने से नहीं रोक सकते। सर एक आखिरी सवाल ये बता दीजिएगा, साइफर केस में आज फैसला आया तो आपके जो वकला हैं उनमें तजाद नज़र आया, ये फतह जुर्म ऐद हुई या नहीं? वो मैं उस वक्त नहीं था, आपके सामने मैं